آپ کی دعائیں لینے کا شرف حاصل ہوا. آج ہم بھی، ہمارے دل میں بھی یہ بات آتی، مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بلال بن سکتے تھے، سہیل رومی بن سکتے تھے، ہم خبیب بن سکتے تھے، اور جن کو انگاروں پہ لٹکا کے لٹا کے انگارے بجھ جاتے تھے، لیکن ان کی زبان سے اللہ اللہ ختم نہیں ہوتا تھا، اللہ اللہ ختم نہیں ہوتا تھا، انگارے بجھ جاتے تھے. یہ کیفیت تھی ان صحابہ کرام کی، مہاجرین کی، مکہ مکرمہ کی. تو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم وہ کردار ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، انہوں نے کیا. اس لیے قاعدہ یہی ہے، علماء بتلاتے ہیں کہ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام جس حالت میں رکھے اس پر شاکر رہے، اس پر صابر رہے، اس پر صابر بھی رہے اور اس پر شاکر بھی رہے. اسی میں کمال ہے اور اسی میں اللہ ذوالجلال کا قرب ہے. اس لیے اللہ والیو، اگر خامد امیر ہے تو اس پر ذمہ داریاں ہیں، اگر فقیر ہے تو اتنی ہی ذمہ داریاں کم ہیں. کیا حدیث میں یہ نہیں آیا کہ یہ فقراء حضرات وہ عمراء سے 50,000 سال پہلے جنت میں چلی جائیں گی؟ کیسے جائیں گی جنت میں؟ ان کا حساب کتاب ہی کچھ نہیں ہوگا. ان کے ذمے کیا؟ اور کمانے والوں سے تو پہلے کمانے کا حساب ہے، پھر خرچ کرنے کا حساب. کمانے والوں کا، مالدار کا پہلے تو مال کا حساب کہ یہ کمایا کہاں سے ہے، اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ خرچ کہاں کیا ہے. وہاں تو سوال ہی بڑے خطرناک ہے. اور جس کے پاس کوئی پونجی ہے ہی نہیں، اس سے تو سوال ہی نہیں ہوگا، جاؤ جنت. اس لیے ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے ایمان کو اور اپنے کردار کو وہ بدنام نہیں کرنا چاہیے، داغدار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شفاف اور صاف رکھنا کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی، ہم سب کو اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر حال میں اللہ ذوالجلال ہمیں شاکر بنائے، ہمیں صابر بنائے. اللہ ذوالجلال اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی اور جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس پر صبر کرنے کی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے، خیرکم لأہلہ، معروف روایت، خیرکم مردوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے، خیرکم لأہلہ، تم سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. ایک مرد ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. اب یہ خیرکم کا مخاطب صحابہ تھے نا، سمجھ رہے ہیں؟ خیرکم کا مخاطب کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے. اور یہ صحابہ اکرام تمام نیکیوں کا منبع تھے. لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے لیے بہتر ہے. اب باہر تو انسان اچھا بنے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اچھے کردار کا مظاہرہ کرے، اچھے بول بولے، اور گھر میں آ کے لڑائی شروع کر دے، گھر میں آ کے بدخلقی شروع کر دے، بدزبانی شروع کر دے، تو یہ اپنی نمازوں، اپنے روزوں کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے. یہ اللہ کی نگاہ میں اچھا وہ ہے جو نمازیں روزے رکھنے کے باوجود اور ان کی پابندی کے باوجود اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اس سے عورتوں کو سمجھنا چاہیے، بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی قدر و منزلت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے. یعنی تمام عبادتوں کے باوجود ساتھ نتھی کر دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر. اسی طرح آپ دیکھیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا متاع ہے جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، ہر چیز سے انسان، لباس سے نفع اٹھاتا ہے، پانی سے، کھانے سے، صحت سے، اسی طرح مال و دولت سے. اللہ ذوالجلال اسے نفع پہنچاتے ہیں، نفع پہنچتا ہے اس کو. اب دنیا متاع، یہ دنیا ہے ہی نفع کے ذریعے، نفع، یہاں ہر چیز کی منفعت کے لیے انسان سوچتا ہے کہ یہ بھی مجھے حاصل ہو، یہ بھی مجھ سے حاصل ہو.
یہ فائدے کی ہے، یہ نفع کی ہے، اور ان نفع مند چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مال کو بھی، اچھے لباس کو بھی، اچھی بود و باش کو بھی، اور اچھے مال و دولت کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا متاع، لیکن خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ روپیہ پیسہ متاع ہے، روپیہ پیسہ متاع ہے، زمین جائیداد متاع ہے، لیکن بہترین متاع وہ مرأۃ صالحہ، نیک بیوی، نیک بیوی سب، یعنی ایک طرف دنیا ہو اور ایک طرف نیک بیوی ہو۔ تو خود نبی علیہ السلام نے فرمایا فاظفر بذات الدین۔ لوگ نکاح کرتے ہیں حسب و نسب کی وجہ سے، لوگ نکاح کرتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے، لوگ نکاح کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، لیکن آپ نے فرمایا تم دین کو پسند کرو۔ یعنی ہر انسان چاہتا ہے خوبصورت بیوی ملے، حسب و نسب والی ملے، اچھے خاندان والی ملے، اور اچھا جہیز لے کے آئے، مال و دولت اس کے والدین کے پاس ہو، تاکہ میں جاؤں تو میری عزت و تکریم ہو۔ یہ سب آدمی چاہتے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، کہ دین کو دیکھو کہ دین اس کا کیسا ہے، دین کے ساتھ وابستگی کیسی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسی ہے۔ یعنی ایک طرف اب سمجھ رہے ہیں نا، حسن ایک طرف، مال ایک طرف، حسب و نسب ایک طرف، اور دین، یہ تینوں چیزیں ایک طرف اور دین ایک طرف۔ تینوں کو خیر بات کہہ دو، دین کو قبول کر۔ اب سمجھیے اسی حدیث کو، خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ بہترین متاع وہ کیا ہے؟ نیک بیوی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے بہتر مال اور سب سے بہتر متاع وہ کون سا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من متاع الدنیا شیء افضل من المرأۃ الصالحہ، لیس من الدنیا من متاع الدنیا شیء، کہ دنیا کی جتنی نفع مند اور سود مند اور خیر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ افضل من المرأۃ، یہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، نیک بیوی سے بہتر نہیں ہے، نیک بیوی سب سے بہتر ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ نیکی کا پیکر بنے، اپنے آپ کو نیکی کے قالب میں ڈھالیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بن سکے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں خیر، بھلائی ہیں اور بہتر ہے اور سب سے افضل ہے۔ اسی طرح دیکھیے حدیث قرآن مجید میں جب آیا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، سنا دو کہ انہیں اللہ ذو الجلال کا سخت عذاب ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب یہ آیت سنی گھبرائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا حضور، اور یہ تو سونا چاندی ہمارے لیے عذاب کا باعث ہے، یہ تو رکھیں تو کیسے رکھیں؟ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ اچھا مال پھر کون سا ہے، ایو مال خیر نتخذ، کون سا مال ہے جس کو ہم حاصل کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھا مال کیا ہے؟ فرمایا لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجتہ مومنہ وتعینہ علی ایمانہ۔ کان کھول کے سنے میری بہنیں اور میرے بھائی بھی، کہ کیا ہے بہترین خزانہ، بہترین مال، بہترین اثاثہ، وہ کیا ہے؟ لسان ذاکر، زبان ذاکر، زبان ذاکر، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنے والی، قلب شاکر، جس حالت میں بھی رب رکھے الحمدللہ، قلب شاکر، جس میں اللہ رکھے راضی، رضا راضی برضا، کام بہت مشکل ہے لیکن درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ فرمایا تیسری چیز وزوجتہ مومنہ،
اس کی بیوی جو اہل ایمان، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اور ایسی تعینہ علی ایمانہ، اس کے ایمان کی اس کے ساتھ معاونت کرنے والی، اس کو دلاسا دینے والی، سہارا دینے والی، معاون بننے والی، نیکی کا پر آمادہ کرنے والی، نیکی پر ابھارنے والی، نماز کا وقت ہے تو نماز کی تلقین کرنے والی، آنکھ کھل گئی ہے تو اس کو اٹھانے والی، اگر مرد کی کھل گئی ہے تو عورت کو اٹھانے والا، یہ ہے ایک دوسرے کی معاونت۔ ایسی نیک بیوی نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین مال، بہترین مال کیا؟ زبان ذاکر، دل شاکر، اور ایسی نیک وفادار بیوی جو نیکی پہ آمادہ کرے، نیکی پہ ابھارے، اور نیکی کی طرف ترغیب اور تلقین کرے۔ ہمیں اس کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج کے میڈیا کے دور میں نہیں رنگے جانا چاہیے، ہر طرف ہر وقت موبائل ہاتھوں میں لے کے ٹک ٹک کر کے نہ اپنی زندگی برباد کرے، نہ اپنی اولاد کی زندگی برباد کرے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب تھمائے، ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کرنے کی کوشش کرے، اللہ اللہ کہلوائے۔ آج ہمیں کتا اور بلی، ڈاگ اور کیٹ یہ تو آتا ہے، اللہ اللہ ہمیں نہیں آتا، اللہ اللہ ہمیں کرنا نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اربع من سعادت المرء، کہ آدمی کی سعادت کی 4 نشانی ہیں۔ سعادت مند، بختاور، خوش نصیب۔ ہمارے ہاں تو وہ ہے نا جس کے پاس دولت ہو، ہاں، جو ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وزیر ہو، ہاں، جو وزیر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، ہاں، وہ کہا بہت عزت والا ہے جی، کیا بات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عزت نہیں ہے، یہ عزت آج اس کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، ہے اسی طرح یا نہیں ہے؟ یہ جتنی وزارتیں ہیں، یہ وزارتیں ندامتیں ہیں، یہ آج یہاں ہے کل کسی اور کے پاس ہے۔ عزت کی جگہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ جس کو عزت ہے وہ عزت پاتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی عزت دائمی عزت ہے، وہ چھننے والی عزت نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی عزت وہ ہمیشہ کی عزت ہے، یہ عزت جزوی ہے، وقتی ہے، چند مہینوں چند سالوں کے لیے ہے، لیکن وہ عزت زندگی بھر کے لیے ہے، اور زندگی کے بعد بھی عزت، جس کو اللہ عزت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ عزت عطا فرمائے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی عزت نہیں ہے، مال و دولت باعث عزت نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کا خیرہ ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو عزت کا باعث سمجھ رہے ہیں۔ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہماری آنکھیں کھلیں گی، اور اس سارے مال و دولت کا حساب دینا پڑے گا، ان تمام نظامتوں کا اور وزارتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر کو جانتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت ابو ذر وہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضور کسی علاقے کا مجھے بھی عامل مقرر کر لیجئے، تو آپ نے فرمایا ابو ذر انک ضعیف وانھا خزی و ندام۔ اللہ اکبر۔ لیکن پہلے یہ جانے کہ ابو ذر کون ہے۔ ابو ذر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی نے میری امت کا عیسیٰ بن مریم دیکھنا ہو تو ابو ذر کو دیکھو۔ میری امت کا اگر کسی نے عیسیٰ بن مریم یعنی زہد اور ورع میں عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ دیکھنا ہو تو میرے ابو ذر کو دیکھو، یہ ہے ابو ذر۔ لیکن جب کہا عامل مقرر کر دیجئے کسی علاقے کا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں ابو ذر نہیں، انک ضعیف، تو کمزور ہے، وانھا خزی و ندام، یہ سوائے ندامت کے اور خجالت کے اور کچھ نہیں، یہ خجالت اور ندامت کے اور کچھ نہیں۔ حساب آخر حضرت عمر فاروق جو کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، اگر فرات پر ایک بکری کھاتی پیتی ہو، پانی پیتی ہو، گھاس چرتی ہو، لیکن بیمار ہو اور عمر اس کا علاج نہ کرے، تو قیامت کے دن مجھے ڈر ہے کہ اس بکری کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ اس کا علاج کیوں نہیں کروایا۔ جب یہ پوچھا جائے گا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، پھر پتہ چلے گا اس عزت کا کہ یہ عزت تھی یا ذلت تھی۔
یہ عزت تھی یا خجالت تھی؟ اور یہ خجالتیں تو آج ہی پلے پڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کے، ہیں یا نہیں؟ یہ خجالتیں تو آج بھی پلے پڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کے۔ جو اترتا ہے ذلیل ہو کے اترتا ہے، باعزت ہو کے آج تک کوئی اترا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی باعزت ہو کے اترا ہے؟ سب ذلیل و رسوا ہوئے ہیں اتر کے بھی۔ پہلے زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، اب مردہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ عزت وہ دے جو ہمیشہ کی عزت ہے، اور وہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں۔ میرے بھائیو، اسی لیے آپ نے فرمایا من سعادت المرء، آدمی کی سعادت کس میں ہے؟ فرمایا المرأۃ الصالحہ، آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ اس کو نیک بیوی مل جائے۔ سمجھے بات؟ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ اس کو نیک بیوی مل جائے، وَمَسْكَنٌ وَاسِعٌ، کھلا گھر مل جائے، تنگ گھر نہ ملے، کھلا گھر مل جائے، وَجَارٌ صَالِحٌ، نیک پڑوسی مل جائے، وہ جیسے پہلے ذکر کر رہا ہے، جارٌ صالح، مرکب حنیٌ، اور اچھی سجھائی ہوئی سدھائی ہوئی سواری اس کو میسر آ جائے، تو یہ اس کی سعادت کا باعث ہے، یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ یعنی یہ چیزیں ہیں سعادت کا ذریعہ، لیکن ہم ان چیزوں کو اللہ کی سعادت کا ذریعہ آج بھولے ہوئے ہیں۔ اور بھی اسی حوالے کے سے احادیث مبارکہ ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، آپ نے فرمایا اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جن کو یہ 4 چیزیں میسر آ جائیں انہیں گویا دنیا اور آخرت کی بھلائی میسر آ جائے۔ 4 چیزیں جن کو حاصل ہو جائیں انہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی، وہ کون سی ہیں؟ وہاں بھی فرمایا لسان ذاکر وقلب شاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجته لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا مالہ۔ فرمایا زبان شاکر ہو، دل صابر ہو، اور بدن قلب شاکر ہو، زبان ذاکر ہو اور بدن صابر ہو۔ بدنی آزمائش آئے، بیماری آئے تو انسان صبر کرے، اور زوجہ ہو وہ ملے جو خامد کے نہ مال میں نہ اس کی عزت میں خیانت کرے، وہ اپنی عزت کی بھی خیانت نہ کرے اور اپنے خامد کے مال کی میں بھی خیانت نہ کرے، یعنی اپنی پاسداری، عزت کی پاسداری کرے اور خامد کی عزت کی پاسداری کرے اور خامد کے مال کی حفاظت کرے۔ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو یہ 4 چیزیں میسر آ جائیں اس کو سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کو حاصل ہو۔ اسی طرح اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث مبارک سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنہ، جامع ترمذی کی روایت، کہ وہ عورت جو اس دنیا سے جاتی ہے اور وہ نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، لیکن خامد راضی نہیں، کوئی جو روایت پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، خامد راضی نہیں، وہ ناراض ہے، لیکن یہ ناراض بھی کسی دینی قدر کی بنیاد پر ہو، ذاتی بغض اور حسد اور عناد اور اپنی مجبوریوں کی بنا پر نہ ہو، اس پر ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتی، نماز کیوں نہیں پڑھتی، پردہ کیوں نہیں کرتی، یہ اپنے بالوں کو کیوں اس طرح کاٹتی ہے جس سے کہ کاٹنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو ایسے خامد کی اطاعت یہ بیوی پر لازم اور فرض ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو عورت مرتی ہے وزوجها راض عنها، اور اس کا خامد اس سے راضی ہے، دخلت الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں کو یہ چاہیے کہ وہ سوچے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سر آنکھوں پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے خامد کی تکریم، ان کی عزت، ان کی جان اور ان کی عزت کی اور ان کے مال کی حفاظت، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں آپ کوتاہی کریں گی تو قطعی طور پہ
آپ اللہ ذوالجلال کے ہاں سرخرو نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، جو ہماری کمزوریاں ہیں اللہ ذوالجلال ان سے صرف نظر فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں ان صفات کا حامل بنائے جن صفات کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی اس آیت مبارکہ میں مردوں اور خواتین کے حوالے سے کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔